بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی، ستیانہ روڈ، فیصل آباد، پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800111777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، متعدد کتابوں کے مصنف، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، میری مراد ادارہ کے سرپرست اعلیٰ مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے ماہ رجب کے حوالے سے، تو اس مہینے کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں، اور اس مہینے کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق ہے، اور بعض لوگ اس مہینے کی 27 تاریخ کو ایک عمل دہراتے ہیں، شاید وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ 27 تاریخ کا تو آپ نے ذکر کیا، یہ تو نہیں، 22 کو کرتے ہیں، 22 تاریخ کو نا مقبولے وغیرہ پکاتے ہیں، 27 نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ رجب جو ہے نا، اس بارے میں جو بات صحیح اور درست ہے وہ تو یہی ہے کہ 12 مہینے ہیں سال کے، جن میں سے 4 مہینے من اربعۃ حرم، 4 بڑے احترام والے مہینے ہیں، جن میں سے 3 اکٹھے ہیں، وہ حج کے لیے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور یہ جو ہے نا یہ الگ ہے۔ رجب الفرد بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ باقی حرام مہینوں سے یہ الگ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی حرام مہینے آ رہے ہیں، ان میں خون ریزی کرنا، جنگ کا آغاز کرنا یہ حرام تھا۔ اب بھی نا زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، مسلمان ابتدا کر سکتے ہیں جنگ کی، نہیں، صحیح وہی جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب بھی یہ حکم باقی ہے، مسلمان اپنی طرف سے ان مہینوں میں جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے، خواہ کیسے حالات۔ اگر دشمن حملہ کرے تو دفاع تو ہر وقت کیا جا سکتا، مگر آغاز جنگ کا ان مہینوں میں مسلمان نہیں کیا۔ امن پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ یار 4 مہینے تو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو یہ حرام مہینے ہیں، بڑے احترام والے، ان میں سے ایک۔ الگ کیوں تھا؟ عرب لوگ جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج سے لوٹیں نا، اور پھر جب راستوں کے نشان اونٹوں کے پاؤں کے ختم ہو جائیں، ان کی پشتوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں، ساری باتیں جو ہے نا حج کی وہ بھول بال جائیں، تو پھر اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ عمرہ کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ 3 مہینے حج کے، یہ عمرہ کے لیے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بہت کا عمل تھا کہ وہ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرتے تھے۔ تو ہے مہینہ بڑا حرمت والا، ادب والا، مگر سچی بات اتنی ہے۔ باقی جو اس کے بارے میں بہت سی روایتیں نا کہ اس میں یہ رکھتے ہیں پڑھی جائیں، ان کا یہ ثواب ہے، پڑھنے کا طریقہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیہ میں لکھی ہیں، اور دوسری طرف امام غزالی وغیرہ نے بھی لکھی ہیں۔ ان پر ایک رسالہ بھی پورا تبیین العجب، یہ بھی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، کہ امام خلال نے لکھا، وہ ساری اکٹھی کر دی، مگر سب پر نہ بحث کر کے ثابت کیا کہ ان میں سے کوئی ثابت نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ اب کئی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی ہیں، امام غزالی اتنے بڑے عالم ہیں، تو ان کی کتابوں میں غلط ہے، تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے الگ الگ آدمی، کیمسٹری کے جزے عالم ہیں، فزکس کے جزے ہیں، میتھمیٹکس کے جزے ہیں۔ یہ علم حدیث بھی جو ہے اس کو جاننے والے جو پورے ماہر ہیں وہ الگ ہیں، جن کا شعبہ ہے، جنہوں نے زندگیاں کھپا دیں کہ حضور کی نسبت سے جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہے، یہ راویوں کو پرکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں۔ اس لیے اس معاملہ میں بات محدث کی چلے گی کہ حدیث کے عالم کیا کہتے ہیں،
یہ صوفی ہیں نیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جب حضرت شیخ نے سند دے دی کہ مجھے ان لوگوں نے بتایا، ان میں سے پہلا ہی جو ہے نا شیخ کا استاد ہی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہبت اللہ بن مبارک، وہی کذاب دجال بہت جھوٹا آدمی ہے، شیخ تھے نیک، وہ جیسے خود پرہیزگار سے سمجھے ہر مسلمان سچ ہی بولتے ہوں گے، صوفی نیک تھے، وہ اعتماد کرتے تھے، حالانکہ دجال لوگ جعلی حدیثیں گھڑتے تھے۔ تو یہ دو رسالے مشکل ادارہ اثریہ سے یہ اکٹھے چھپے ہوئے عربی زبان میں، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اکٹھے چھاپ دیے انہوں نے، خلال رحمۃ اللہ علیہ کا بن حجر کا، جن میں ان سب روایتوں پر بحث ہے، کیونکہ آج کل اخباروں میں آئیں گے نا جو رنگین صفحے چھپتے بہت سے جھوٹیاں حدیثیں لکھیں گے، مولوی لکھیں گے کہ یہ بھی نماز ہے اس مہینے میں، یہ بھی ہے، تو وہ رسالے حاصل کر لینی چاہیے، اگرچہ عربی میں، مگر وہ ایک عالم کے لیے بہت بڑا نا اسلحہ ہے، وہ ہر روایت کو بتا سکتا کہ یار دیکھ لو اس کی اصلیت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہے یہ حرام مہینوں میں سے، اس مہینہ میں عمرہ بھی جو صحابہ کرام کرتے تھے، باقی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا میری نیاز دلاؤ، جو یہ نیاز دلائیں گے ان کے کام اگر نہ ہوں تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لو، اس لیے بیچارے لوگ خرچ کرتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، گھی منگواتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، پوڑیاں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا، باہر نہیں لے جا سکتے، اور وہ بھی نماز فجر سے پہلے پہلے۔ اب لوگوں نے سوچا یہ کھانے پینے والے جو پیٹو کہ اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہے، کتنا کھا لیں گے، اب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، لے جا بھی سکتا ہے اور باہر بھی لے جا سکتا ہے، تو اپنی طرف سے دین کرتے رہتے ہیں۔ یہ نیاز کوئی نیاز نہیں، یہ بہت تھوڑی مدتی گھڑی، نہ شیعہ مسلک میں اس کا کوئی ذکر ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ایک رسم شروع کر لیتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ لکھنؤ سے شروع، ایک شاعر تھے بڑے امیر مینائی لکھنوی، انہوں نے ایک پہلے نا رسالہ بنایا معجزہ مصحف ناطق، امام جعفر صادق کا معجزہ بنایا، 16 صفحے کی نظم ہے، جس میں یہ کہانی بنائی کہ ایک چرواہا تھا لکڑہارا، وہ بڑا تنگ دست تھا، غریب تھا، حالات خراب تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اس کی حالت دیکھ کر آپ نے پوچھا کون سا مہینہ، کہنے لگے یہ رجب ہے، تاریخ کون سی ہے 22، فرمایا اس تاریخ کو جو یہ کرے نا کہ برابر ہر شے ڈال کر پکائے اس کی ساری حاجتیں پوری ہو۔ چنانچہ اس نے پکائی تو وہ پھر لکڑیاں کاٹنے گیا، اوپر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹ گیا، نیچے گرا، آواز آئی، اس نے آ کر کریدا تو زمین جب کھودی تو نیچے خزانہ ملا، دیگیں بڑی ہوئی تھی سونے چاندی کی، اس نے اوپر سے ڈھانک لیا اور تھوڑا تھوڑا نکال کرنا کوٹھیاں بنا لیں، بنگلے بنا لیے۔ تو اس کی بیوی وزیر کے گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی یا نوکر تھی، وہ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی محل پر چڑھی، اس نے دیکھا کہ یہ کس کے پتہ چلا اسی لکڑ آ رہے گے، اس نے کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا، کہنے لگی ہاں نیاز پکائی۔ جی سن لیں پہلے۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ افسانہ سن لیں، کیسی مزیدار بات، اس نے جب سنا تو کہنے لگی جھوٹ بولتے ہو، کبھی نیازوں سے بھی یہ کام ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میاں طاہر صاحب۔ جی جی مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا صاحب ہیں۔ اچھا مولانا صاحب نے ایک عرض کرنی تھی، میاں بشیر بول رہے ہیں جی جی کہ بچے چھوٹے بچہ جہاں نابالغ یعنی کہ دودھ شیر خور بچہ، ہاں ہاں وہ جھوٹا کوئی کھا سکتا یا نہیں کھا سکتا؟ نمبر دو اچھا کہ آیا کہ سجدہ کر لگیا نک ضرور تھلے لاؤنا چاہیے یا نہیں لاؤنا چاہیے؟ دو مسئلے نے۔ ہاں بشیر صاحب آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں، ہاں جی تو یہ جو نا کہ چھوٹے بچے کا جھوٹا کھانا جائز ہے، یعنی بالکل جائز ہے، جھوٹا کیوں نہیں کھانا، وہ اپنا بچہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اگر اس کا کوئی بچا ہوا پانی یا کوئی چیز ہے، شیر خور بچہ، شیر خور ہو یا بڑا ہو، اگر اس میں کوئی پلیدی نظر نہیں آ رہی، کوئی نجاست نہیں، تو کیا اس میں عرض ہے، شوق سے پئیں، پیارا بچہ ہے اس کا کیوں نہیں پینا۔ اور دوسری بات سجدے والی جو وہ یہی ہے کہ ناک بھی زمین پر لگانی چاہیے، مگر اگر کوئی تکلیف ہو پریشانی تو پیشانی تو ضرور لگانی، ویسے سجدہ پورا تو یہی ہے کہ ناک بھی ہو پیشانی بھی، دونوں زمین پر ٹکائے۔ آپ کی بات کا حل ہو گیا؟ ٹھیک ہے، مہربانی صاحب، شکریہ، السلام علیکم۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہیں سے چوری کی ہے، ٹھگی کی ہے، نیازوں سے بھی ایسا ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ وزیر اعظم زیر عتاب آ گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، اس نے اس کو معزول کر دیا سعودی عرب بھجوا دیا اسے، اور حکم دیا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے اور جیل میں بھیج دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔
جی جی السلام علیکم جی، مولانا صاحب بیٹھے نا جی؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب مسئلہ دریافت کرنا سیگا کہ جڑا اچھی ذکر ہے بلند آواز دے وچ 2 4 10 بندے بیٹھ کے بلند آواز نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے ہیں، یہ بارے کوئی ہے قرآن حدیث ثبوت؟ نہیں، قرآن و حدیث میں کوئی نہیں یہ بات، یہ ذکر کا کوئی نہیں صحیح طریقہ نہ کہیں دین میں آیا۔ اگر منع آدمی بھی ہے ایسا ذکر کرنے سے، کہیں منع بھی نہیں، ہے؟ کوئی نہیں، یہ مل کر اونچی آواز سے ذکر کرنا کوئی نہیں، اور علماء نے سختی سے منع کیا کہ یہ دین میں بدعات میں سے ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ طرح کوئی آدمی اگر ہو تو ذرا اونچی بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، کہ جب کسی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ مل کر جو ہے جلیاں ڈالنا اور ایسا، یہ کہیں نہیں دین میں آیا، نہ کوئی اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے۔ اچھا جی، یہ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو کہ جس طرح کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں۔ یہ بھی جھوٹی ہے، بالکل اللہ کے رسول پر یہ تہمت ہے کہ اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، جھوٹ بول۔ ایسی جعلی روایتیں حضور کے نام پر مشہور کر رکھی ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بھائی، حدیث کا معاملہ ہزار احتیاط کرے کہ یہ بات آپ سے ثابت بھی ہے۔ جھوٹی باتیں تو کتابوں میں بے شمار لکھی۔ یہ اچھا جی، دوسرا مولانا صاحب مسئلہ ہے، جی جی یہ چاچا بھتیجا دونوں جی جی کٹھے کام کرتے ہیں، جی پھر چاچا بھتیجے نو علیحدہ کر دیندا جی جی تے کچھ جائیداد چوں زیادہ نہیں دیندا۔ پہلے کوئی پراپرٹی نہیں سیگی، ہاں انہوں نے محنت کی، کچھ پراپرٹی بن گئی، ٹھیک ہے، پھر چاچا بھتیجے نو علیحدہ کر دیندا۔ ہاں 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 جی، تے وہ چاچا بھتیجا علیحدہ ہو جاندا، وہ دے ذہن چاہ کے یعنی جڑی پراپرٹی ہے میرا بھی یہ حصہ ہے ہی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد یعنی وہ بعد دے وچ کافی کچھ دیر گزرن تو بعد بھتیجا کلیم کر سکدا اس وقت بھی، مطلب مینوں بھی اس جائیداد چ حصہ دتا جاوے، جبکہ چاچا یہ کہندا کہ میں جی ادوں تینوں علیحدہ کر دتا سیگا تے ہن تیرا کوئی حق نہیں بندا۔ نہیں، علیحدگی کے وقت جو جائیداد تھی نا، اس میں تو چونکہ اس نے بھتیجے نے بھی ساتھ برابر کا کام کیا، اس کو تو حصہ دینا چاہیے ہاں جی، اس وقت جتنی تھی۔ بعد میں جب جدا کر دیا پھر جو اس میں اضافہ ہوا نا، اس میں حق نہیں بنتا۔ جدا کرنے کے وقت جو کچھ تھی نا پراپرٹی، اس میں جب دونوں چچا اور بھتیجا مل کر کام کرتے تھے تو بھتیجے کو دینا چاہیے۔ اس وقت اگر انہوں نے نہیں دیا اور بھتیجے نے یعنی ادبن یا کہہ لیں کہ ویسے چلو کوئی نہیں بھی بعد میں مجھے دے دیں گے، تو بھتیجا بعد میں کلیم کر سکتا ہے کہ جو علیحدہ پہلے پراپرٹی تھی میرا حصہ اس میں سے دو؟ نہیں، یہ بات ثابت ہے کہ پراپرٹی اسی دور میں بنی تھی جب یہ اکٹھے کاروبار کرتے تھے، ہاں جی، پھر تو تقاضا ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، یہ کوئی بات نہیں، 20 سال بعد بھی کر سکتا۔ حق کسی کا ختم نہیں ہو جاتا لیٹ ہو جانے سے۔ چچا کو چاہیے دے دے۔ ٹھیک، اچھا جی، مہربانی۔ اب جب وزیر اعظم کی جائیداد ضبط ہوئی، عہدہ ختم ہو گیا، بادشاہ نے کہا اس کو نکال دو۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کا بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا، وہ رات واپس نہیں آیا۔ بادشاہ کو شک ہو گیا کہ جس وزیر اعظم کو نکالا ہے نا، اس حرام زادے نے میرے بچے کو قتل کر دیا۔ اس نے بھیجا سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ عجیب کہانی سنیں، لوگ یوں ہی نہیں پھنستے۔ اب اس وزیر نے اور اس کی بیوی نے جب وہ جا رہے تھے تو ایک خربوزہ خرید کر پلے باندھ لیا تھا کہ کہیں کھا لیں گے، اب پتہ نہیں کیا ہمارے حالات۔ جب بلایا تو بادشاہ نے کہا تم نے نالائق نمک حرام میرے یہ احسان کا یہ بدلا دیا کہ میرا بچہ قتل کر دیا۔ اس نے کہا توبہ توبہ حضور، میں تو پہلے ہی غمگین ہوں، میری وزارت گئی، جائیداد گئی، میں نے کیوں بچے؟ اس نے کہا نکالو یہ پلے کیا باندھا ہوا۔ جب کھولا تو سر تھا چلا۔ اب وزیر اعظم کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا۔ اس نے کہا سر ہے یہ اس کا، بھیج دو جیل، صبح اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ ادھر صبح فجر ہونے سے پہلے شہزادہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یار تیرا سر اس کے پلے سے نکلا، تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، ابا جی دیر ہو گئی تھی، میں ریسٹ ہاؤس جو ہے وہاں جنگل میں اس میں ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے پھر بلا کر پوچھا بھائی تو بے گناہ، مگر بتا یہ ہوا کیوں ایسے؟ اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں، میں نے نیاز کی بے قدری کی، پونڈوں کی بے قدری کی تھی جس سے میری وزارت گئی، جائیداد گئی، اور یہ بھی سر نکلا۔ میں نے توبہ کر لی، میں نے اور میری بیوی جیل میں اس لیے ہماری جان بھی چھوٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا پکاؤ دیں گے پھر۔ بس یہ قصہ بنایا اس نے امیر مینائی نے، موعظہ مصحف ناطق۔ اور جہاں یہ پڑھے لکھے ہے نا کرتے نیاز، وہاں پہلے وہ پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا یہ موعظہ پڑھو پھر نیاز، ہے سارا جھوٹا، بالکل۔ اب اس بارے میں ایک بات آپ کی واقفیت کے لیے بتا دوں کہ حق کہنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔
یہ ریاست جو ہے نا میرپور خیرپور میرس، یہاں کے مفتی تھے، وہ شیعہ تھے، رکھا تھا انہوں نے نوابوں نے انہیں، میں نے اپنی کانوں سے ان سے سنا، کہنے لگے حق کہنا بہت مشکل کہ انہوں نے جو خیرپور میرس کے نواب تھے انہوں نے جگہ پکائی ہوئی تھی، میں ان کا رکھا ہوا عالم تھا ریاست کا، جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے نا یہ پوچھ لیا کہ مولا یہ کہانی جو مشہور ہے لکڑہارے کی، اس کی حقیقت کیا؟ اس وقت میرے سامنے بہت بڑا امتحان آ گیا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو ان کو تو آگ لگ جائے گی، اور اگر کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہے تو ایمان گیا، میں مجتہد ہوں، عالم ہوں، جھوٹ کی تائید کروں؟ میں نے خیر فیصلہ کر لیا کہ بے شک چھٹی ہو جائے، حق کہوں۔ انہوں نے بیچاروں نے حق کہہ دیا کہ نواب صاحب یہ سب جھوٹ ہے، کوئی امام جعفر صادق نے نہیں کہا، نہ کوئی خونوں والی بات ہے، نہ کوئی الگ الگ۔ بہت اس کے ماتھے پر بل پڑے، میں گھر چلا گیا اور اپنا سامان باندھ لیا کہ بس ریاست سے مجھے نکال دیں گے، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد نے، بوڑھا جو تھا، اس نے بہت ملامت کیا، اس نے کہا شرم کرنی چاہیے کہ عالم کو اس لیے تمہاری مرضی کی باتیں کر، تم نے جب پوچھا جو صحیح بات تھی اس نے کہا تم خوش نہیں ہوئے کہ عالم نے حق کہا، ناراض ہوتے ہو، تو میرے وظیفے میں اضافہ ہو گیا، میری تنخواہ بڑھ گئی اور میری عزت بڑھ گئی۔ باپ کے کہنا، اس نے کہا حیا کرو، تم علماء سے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جھوٹی باتوں کی تائید کریں؟ یہ انہوں نے خود واقعہ مولانا اسماعیل مرحوم کے مدرسہ کے جلسہ پر وہ آئے تھے، وہاں سنایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹا قصہ کوئی کنڈے نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، السلام علیکم جی، السلام علیکم، چلو السلام علیکم۔ نہیں بات یہ جو ہاں جو بات آپ بتانے لگے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان، ٹھیک ہے کسی کی کتاب میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ 22 کو فوت ہوئے، کہیں یہ آ جاتا ہے کہ وہ 15 رجب کو فوت ہوئے، کو یقین نہیں ہے کہ ان کی موت کس دن ہوئی ہے، مگر السلام علیکم۔ جو لوگ اس نیت سے بتاتے ہیں وہ بد نیت ہے نا، کیا خوشی کرنی ہے اس کی؟ سر میں نے نا یہ پوچھنا ہے کہ نا میں پہلے بھی آپ کو 4-5 دفعہ فون کیا، آپ نے نا مجھے جو وظائف بتائے تھے میں نے وہ پڑھے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا نا۔ اچھا، تو یعنی کہ پریشانیاں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں، تو اور میں نے 2-3 لوگوں سے پتا کیا، انہوں نے نا بدش بتائی ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کے کارڈ کروانے کے لیے نا یعنی کہ بکرا دینا پڑے گا، تو ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میری بہن پریشانیاں تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ مہربانی فرمائے، اگر جس چکر میں آپ پڑ گئی ہیں نا کہ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بندش ہوئی ہے اس کے لیے اتنا دو، خود آپ کہہ رہی ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لٹیرے ہیں آپ، گھر بھی اپنا لٹیا بیٹھیں گی، کوئی ان چیزوں کی طرف نہ توجہ کریں، دعائیں جو بتائی ہیں وہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ کون سی بتائی تھی؟ ورنہ ایک آدھ ایسی بتاؤں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ کون سی چیز دعائیں ہیں؟ کوئی آپ کو یاد ہے؟ جی میں نے پڑھنے کے لیے کیا بتایا تھا آپ کو؟ آپ نے وہ رشتے کے متعلق بتایا تھا، سبحان اللہ، وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے نا، سبحان اللہ ذی خلق الازواج اللہ مما تنبت۔ اب آپ کے پاس اگر کاغذ قلم ہے نا تو 2 چیزیں لکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرے گا۔ یہ سارے جو سامعین سن رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ یہ 2 عمل لکھیں، انشاءاللہ جو مہم بھی درپیش ہوگی نا اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جی ایک تو لکھیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ المزمل، جی سورہ المزمل، اچھا سورہ مزمل پڑھنی ہے 3 بار اچھا فجر کے بعد۔ پڑھنی اس طرح ہے کہ پڑھنا شروع کرنا جب اس آیت پر پہنچے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، تو یہاں روک کر میری بچی 20 بار کہنا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ 20 بار پڑھ کے پھر آگے سورت پڑھنی ہے، اور جب ختم کرنی ہے تو وہاں پڑھنا ہے 66 بار یا وکیلو یا وکیلو یا۔ یہ مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ، مقدموں میں، بچیوں کا مسئلہ، یہ عمل جو ہے اللہ کے فضل سے بہت نافع ہوگا، اللہ فضل فرمائے گا۔ سورہ مزمل جی جب فاتخذہ وکیلا آئے وہاں 20 بار حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور جب پھر سورت ختم ہو تو 66 بار یا وکیل ہو۔ چلیں ٹھیک ہے۔
اور یہ نا میرے بہنوئی کا بھی ہے نا مسئلہ کہ وہ یعنی کہ نا میری بہن کے ساتھ ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، یعنی اسے نا اب بچے اس نے چھین لیا نا تو اسے بھیج دیا گھر، تو وہ بھی بڑی پریشان ہے نا اس سلسلے میں بھی، یعنی کہ ہمیں بڑی پریشان. نہیں یہی کہیں نا اس کو پڑھے، یہی عمل وہ بھی کرے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے. چلیں بہت شکریہ جی آپ کا. مولانا آپ بتا رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اختلاف ہے کہ وہ 15 رجب کو ہوئی ہے، 22 کو ہوئی ہے، اس سے آگے پیچھے کئی قول ہیں. بہرحال اگر اس نیت سے کوئی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ان کی موت کی اس لیے خوشیاں منائیں، یہ پوڑیاں تقسیم کریں، تو یہ دین کی بات تو الگ ہے. اخلاقی طور پر یہ بہت گری ہوئی بات، کسی کی موت پر خوشی کرنا کوئی شریف آدمی کا کام ہے؟ کوئی بات ہے. انتہائی بری بات ہے کہ موت پر خوشیاں منائی جائیں، کوئی نیکی کی بات نہیں. جی مولانا ایک تحریری سوال ہے، میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا چلوں اور اپنے حاضرین اور ناظرین اور سامعین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر سوال کے دوران کوئی اور سوال یا اشکال ان کے ذہن کے اندر آتا ہے تو تحریری طور پر ہمیں بھجوائیں. لے لیں کاغذ اور لکھ کر، کیونکہ مباحثے کی شکل اگر اختیار کر جائے گی بات تو پھر دوستوں تک بات کو پہنچانا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. سوال لکھ کر. اور میں اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے جو ہمیں کال کرتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے سوال کو کسی صاف کاغذ پہ ہمیں کال کرنے سے پہلے تحریر کر لیا کریں اور اپنے پاس کاغذ اور قلم سنبھال کے رکھا کریں کہ مولانا اگر جواب کے اندر کوئی وظیفہ یا کوئی آیت یا کوئی حدیث بتاتے ہیں تو انہیں لکھنے کے اندر آسانی رہے. جی مولانا ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کیا وہ 1/8 کے اندر سبھی شامل ہوں گی یا سب کو 1/8 1/8 ملے گا؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں. نہیں، وراثت میں جو بیویوں کا حصہ نا وہ 1/8 ہے. ایک ہو وہ تنہا لے لے گی، 2 ہوں گی، 3 تو تقسیم کر لیں گی، زیادہ نہیں ملے گا. 8واں حصہ ہی جو ہے نا یہی بیویوں کا، ایک ہو یا زیادہ ہو وہ آپس میں اس کو بانٹ لیں گے. الگ الگ نہیں 1/8 ہر ایک کو ملے گا. 1/8 ہی کل جائیداد کا ساری بیویوں کا حصہ. ایک ہوگی تو وہ اکیلی لے لے گی، زیادہ ہوگی تو تقسیم کر لے گی. جی بارک اللہ فیک. مولانا جہاں میں طاہر صاحب ذرا ایک واقعہ بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے کہ جب ایمان ہوتا تھا نا مسلمانوں میں تو اس وقت کردار کیا تھا. اب تو ہر شخص چاہتا ہے، حرص بڑھ گئی کہ سب کا میں ہی اکٹھا کر لوں. ایک شخص تھا جس نے دوسری بیوی کر لی، مگر پہلی بیوی کو نہیں بتلایا، پردے میں رکھا اس کو، الگ کہیں رکھا ہوا تو اس کو، مگر بیوی کو پتہ چل گیا تھا. وہ بیوی بھی اتنی نیک نکلی پہلی کہ اس نے کبھی نہیں بتلایا کہ مجھے پتہ ہے تو نے بیوی کی ہے. ذرا ایمان کی باتیں سنیں. جب وہ شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی نے 8واں حصہ جو تھا نا اس کا آدھا اس عورت کو بھیج دیا اور کہا بہن میں جانتی ہوں کہ تو میرے خاوند کی بیوی تھی، ٹھیک ہے تم نے پردہ رکھا مگر تیرا اتنا بنتا ہے، آدھا تو لے لے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس عورت نے وہ واپس بھیج دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ تیرے خاوند نے نکاح کیا تھا مگر تجھے علم نہیں، اس نے کافی مدت پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، میں اس کی بیوی نہیں رہی، اس لیے یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. جب وہ پیسے آئے تو اس نے دوبارہ بھیج دیے کہ اگرچہ قانون تیرا حق نہیں بنتا جیسا تو نے کہا، مگر جب میں نے تجھے دے دیا تو میری بہن ہے، میری طرف سے گفٹ سمجھ. اب اس واقعہ پر غور کریں کہ ایمان انسان کو کس بلندی تک پہنچاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا میں ہی سمیٹ لوں، باقی مرتے ہیں تو مرتے رہے. یہ واقعہ آ گیا. مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے جب بھی ہمیں سوال کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب ہم قرآن سے دیں. تو اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں. اب یہ بات کہنے والے 2 لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ منکرین سنت میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. ان کے لیے تو تشہد کا کیا معاملہ، ساری نماز ہی قرآن میں نہیں ہے، اس لیے قصہ ہی ختم. نہ کچھ بھی نہیں نماز کا لکھا ہوا، نہ نماز شروع کرنا، نہ رکعتیں، نہ پڑھنا، نہ سلام، نہ کچھ نہیں، پھر تو معاملہ ختم. اور اگر یہ مانتے ہیں کہ کلاس روم میں طالب علم کو پاس صرف کتاب نہیں ہوتی، استاد بھی ہوتا ہے جو نقشہ بنا کر سمجھاتا ہے، وہ کتاب سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، کتاب کی تو وضاحت ہوتی ہے. بیوقوف ہیں جو استاد کی ضرورت نہیں سمجھتے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ کتاب سے کام چلتا
تو جیسے کفار کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتار دے کوئی لکھی لکھائی کتاب، کیسی اچھی بات تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ساری دنیا میں کتابیں پھینک دیتا، لوگ مان بھی جاتے کہ آسمان سے گری ہیں، اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، ایمان بھی لے جاتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا کہ اس سے تو ساری اسکیم ہی تباہ ہو جائے گی، اس کتاب کی وضاحت کون کرے گا؟ جس کا جی چاہے گا مطلب یہ انتشار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کتاب تنہا نہیں آئی، اس کے ساتھ نبی آیا۔ اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو وہ بات ٹھیک تھی، کھپی چھپائی کتابیں بانٹتی جاتی تھی۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں جو نبی کو راستہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ نبی کے بغیر کتاب نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی سے جو کچھ ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ہم پوری احتیاط کریں گے کہ وہ ویلڈ ہو، صحیح حدیثیں ہوں، ڈالی نہ ہو، جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی مولانا۔ تو ایک تو یہ گروہ ہے جو اس لائق ہی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ جو ان میں سے کہتے تھے نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اگر آپ کو ایک رسالہ ملے تقابل اربع، 4 نمازوں کا مقابلہ۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب ہیں؟ جی الحمدللہ، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب یہ کورٹ میچ کرنا جائز ہے؟ اللہ۔ نہیں جائز، نہیں جائز؟ نہیں۔ اور جو یہ فون پہ نکاح کرتے ہیں یہ کورٹ میرج والی رو رہی ہیں، بعد میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں، ہم والدین سنبھالتے ہیں، ان کا بھی شوق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، مضمون پھر لکھتی ہیں کہ توبہ وہ کتنا غلط کام تھا جو ہم نے کیا۔ ڈر جو بچی والدین کے ساتھ رہو، جنہوں نے جنا ہے وہ آپ کے بدخواہ تو نہیں ہے، برا تو نہیں چاہتے، محاسب سمجھ کے کریں گے۔ کیوں بے وقوف ہو جاتی ہیں بچیاں؟ نہ جذباتی فیصلے نہ کریں۔ جی، ٹیلی فون پر کیے ہوئے شادی کی نہیں، شرعی ٹیلی حیثیت؟ فون پر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹیلی فون پر جو نکاح کرتے ہیں غلط ہے۔ کوئی عدالت مانتی ہے کہ گھر بیٹھے ٹیلی فون پر گواہی دے دو؟ اب تک نہیں کسی نے مانا، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ اس کی بجائے یہ ہو سکتا کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حبشہ میں تھی آپ کی بیوی جن سے نکاح کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ ہو گئی، حضور مدینہ میں تھے، یہاں سے صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر۔ ادھر انہوں نے بنو امیہ میں سے جو تھے سعید بن ابی العاص وغیرہ، ان کو اپنا وکیل بنا دیا حضرت ام حبیبہ نے۔ تو وکیلوں نے آپس میں پھر نہ ایجاب و قبول کیا۔ یہ طریقہ ہے سنت کہ وہاں سے وہ کاغذ بنوا کر بھیج دے حکومت کے مہر شدہ کہ میں نے فلاں آدمی کا اپنا نمائندہ بنا دیا۔ وہ نمائندہ ہوگا، عالم اس سے کہے گا کہ فلاں آدمی جس کا تو وکیل ہے اس کے ساتھ میں نے اس بچی کا نکاح کیا، تو نے اپنے اس موکل کے لیے اس کو قبول کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اپنے موکل کے لیے اس کو قبول کیا۔ یہ طریقہ ہے جو وہاں سنت ادا کی گئی۔ اس میں کیا عرض ہے، کاغذات بنوائے، مصدقہ بھیج دے۔ شکریہ مولانا صاحب۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا جب نکاح ہوا تھا بھائی شفیق، اسی طرح نصر صاحب کا کیا تھا۔ وہ افریقہ میں تھے، انہوں نے یہاں تبلیغی جماعت کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کے کلیگ ان کو دے دیا تھا اجازت نامہ، تو ہم لاہور گئے تھے، وہ اسی طرح نکاح کیا۔ جی، جیسا کہ مولانا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے حوالے سے ام حبیبہ کے ساتھ شادی کس طریقے سے کی وضاحت فرما رہے تھے، اور یہی واقعہ آپ رحمت للعالمین جو ہمارے ادارے سے بہت ہی تبلیغی نرخوں پر 150 روپے کے اندر یہ کتاب دستیاب ہوگی، اس کی دوسری جلد کے اندر پوری شرح و بست کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے نا، تو مولانا اتحیات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ام حبیبہ کے بارے میں ضمن بات آ جائے، کیونکہ اللہ رسول علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، جنت میں بھی حضور کی بیویاں ہوں گی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ شیعوں میں سے بھی جو اتنا بڑا سخت تھا نا، علامہ مجلسی، اس نے بھی بہار الانوار میں لکھا کہ حضور کی جو خصوصیات ان میں سے یہ بھی ہیں کہ جو عورتیں یہاں آپ کے نکاح میں ہیں یہ وہاں بھی ساری آپ کے پاس ہوں گی۔ اللہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کی بیویاں دوسروں کے پاس جائے۔ اب ظلم کا کیا کیا جائے کہ لوگ ضد میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا، تقابل اربع بہت ضروری ہے منکرین حدیث کے لیے، کہ 4 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا حلف اٹھا کر کہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی نماز ہے۔ قرآنی نماز انہوں نے لکھی، موٹی موٹی کتابیں، عبداللہ چکرالوی تھا، پھر ایک رفیع الدین تھا، حشمت علی تھا، 4 قرآنی نماز۔ آپ وہ دیکھیں گے نا تقابل اربع، نمبر 1 خانے پر شروع سے ایک بات پر متفق نہیں ہو، نہ نماز شروع کرنے پر، نہ ختم کرنے پر، نہ رکوعوں پر۔ کسی نے کہا نمازیں صرف 3 ہیں، کسی نے کہا 2 ہیں، کسی نے کہا 4 ہیں، کسی نے کہا 5 ہیں، قرآن سے جو ملا۔ کسی نے کہا رکھتے ہیں اتنی ہیں جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، جی السلام کسی نے علیکم۔ کہا ہر نماز کی صرف 2 ہے۔ جی جی
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी टेलीविज़न बंद कर लें फिर बात कर लें हमारे साथ। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुफ्ती साहब हैं? जी आप अपनी पिछली आवाज़ को तो बंद करें ना, जो टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है। बंद करें जी। जी मौलाना। हैरान, अब किसी ने कहा 2-2 सजदे हैं नमाज रकत में, किसी ने कहा 1-1 सजदा, किसी ने कहा किबला की तरफ पढ़नी है, किसी ने कहा नहीं कुरान बताता है कि जो फजर की नमाज है इधर ये मशरक़ की तरफ मुँह करके सूरज इधर चले जाए तो 4 नमाजें देखेंगे ना आप कहेंगे तौबा तौबा तौबा। ये लोग हैं जो कहते हैं हदीस ने फसाद डाला हुआ। हदीस की बरकत से तो सारी नमाज शियों की, खारजियों की, सुन्नियों की, और एक सिर्फ सुन्नतों में फ़र्क है कि ये चीज़ जो है हो जाए बेहतर है, वरना नहीं। नक्शा जो है उसका पूरी है कि खड़ा हो किबला रुख, अल्लाह अकबर ज़ुबान से कहे, सूरा फातिहा पढ़े, फिर कुरान पढ़े, रुकू करे, सीधा खड़ा हो, 2 सजदे करे, फिर आखिर में दरमियान में तशहहुद पढ़े, आखिर में और आखिर पर जाकर कहे ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम। ये है वो नमाज जो सारी उम्मत की एक हदीस की बरकत। वो 4 नमाजें रिसालत काबिल अरबा क्या मेरे कुतुब खाने से लोग चोरी कर लेते, वो मिले ना मौलाना नूर हुसैन गर्दाखी रहमतुल्लाह अलैह का, आप मान जाएंगे कि तौबा तौबा। ये मुनकरीन हदीस जो है दीन का मजाक उड़ाना चाहते। कुरान में से 4 नमाजें निकाली, एक बात पर मुतफिक नहीं हुए। दूसरा ग्रोह अगर मुनकरीन हदीस नहीं तो दूसरा मेरा साथी हो सकता है जो जाफरी हो, शिया कह देते हैं कि सुभान कल्ला नहीं जी आप पढ़ते हैं, ये कहाँ कुरान में, अत्तहियात कहाँ कुरान में। ये बातें उनकी बेवकूफ़ी, जो कहते हैं ना ऐसे, वो जाहिल है, ठीक है, जाफरी को भी नहीं जानते। वरना नमाज में जो पढ़ते हैं वो उससे क्या पूछेंगे हम कि छोड़ो और बातों को। जो तुम कहते हो शुरू में अल्लाह अकबर, रुकू में जाते अल्लाह अकबर कुरान में है, कोई अल्लाह अकबर नहीं। अल्लाह वैसे कहता अल्लाह की बड़ाई बयान करो, लफ्ज़ अल्लाह अकबर कुरान का लफ्ज़ नहीं है। ये एक बात। और दूसरी बात कि जो तुम सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही या सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हो, ये कहाँ सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही कुरान में? सुब्हान रब्बियल, ये शियों की बात कर रहा हूँ। दरमियान में आप कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, जो भी पढ़ रहे हैं कहाँ है? दुरूद शरीफ भी नहीं, हुक्म है दुरूद पढ़ो, लफ्ज़ तो नहीं जो आप पढ़ रहे हैं हदीस से लिए। अत्तहियात का मैं बता दूं शिया दोस्तों को कि अत्तहियात शिया मज़हब में है। ये ठीक है कि उन्होंने जो छोटी नमाजें लिख दी हैं ना मुख्तर, कि इससे गुजारा हो जाता है। वो क्या कि आदमी अत्तहियात पर बैठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ये कम से कम तशहहुद है जिसे वो कहते हैं नमाज होगी। ये मुख्तर तरीन, मगर मुकम्मल पढ़ेंगे ना अत्तहियात, मेरा आधा घंटा खर्च हो जाएगा जो शियों का अत्तहियात। कोई पढ़े तो सही। अगर सीखनी है तो मैं बता देता हूँ अल उर्वतुल वुस्का और सैयद काज़िम जिसकी किताब की आगे इन्होंने शरह लिखी, इतनी बड़ी ऊंची किताब अल उर्वतुल वुस्का कि अगर अहले बैत का दामन पकड़ते इस किताब को लो काज़िम, वहाँ पढ़ो अत्तहियात, दरमियानी और आखिरी पता चले कि अत्तहियात है ही नहीं और कितना लंबा है। हम तो अत्तहियातु लिल्लाह व सल्लल्लाहु इतना लंबा है कि आदमी हैरान रहता, दुआएं ही दुआएं। तो इल्म ना होने की वजह से लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। अपने मसलकों से भी वाकिफ़ हो जाएं तो इंशाअल्लाह ये सारे एक हो जाएंगे कि कोई बात नहीं यार, वो छोटी सी छोटी है, लंबी नमाजें भी हैं। ये शिया दोस्त अगर कभी मिले तो मैं उसको दिखा दूंगा क्या पूरी अत्तहियात याद करो। जी मौलाना दूसरा सवाल भाई का ये है कि क्या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह कहना दुरुस्त है? अब इस बारे में थोड़ी सी तफसीर है कि एक तो है या रसूलुल्लाह इस्तिगासा के लिए, सच में समझे कि अल्लाह ताला ने अब ये दुनिया जो है ना हुजूर को दे दी है, आप ही रिस्क देते हैं, आप ही शिफा देते हैं, सारे काम आपके इख्तियार में है। अल्लाह बिल्कुल ना सिर्फ आईनी हुक्मरान है, सरबरा काम सारे हुजूर कर रहे हैं। एक तो इसलिए पुकारेगा कि या रसूलुल्लाह मेरा ये काम करें, यह तो ऐन शिरक, दीन के ख़िलाफ़, दीन की जड़ काटने वाली बात। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, किसी के हवाले नहीं की, खुद ही चला रहा है। अला लहुल खल्क बराबर, बनाया भी आप ही है, हुक्मरान भी खुद ही है, किसी का दखल नहीं, ना फरिश्ता ना नबी ना वली। दुआ भी करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है, कबूल करे ना करे, वो इनसे ज़्यादा जानता है कि काम ये होना चाहिए। इनको क्या पता, ये तो कह देते हैं ऐसा कर दे, अल्लाह फिर समझाता कि नहीं ये नहीं बेहतर मैं नहीं मानूँ, कितनी दुआएं रद्द कर। तो इसलिए तो ये या रसूलुल्लाह नहीं थी। एक है कि कोई नहीं मकसद, ना कुछ मांगना है ना कोई बात, मोहब्बत और
عشق میں آدمی پکارتا ہائے ماں ہائے اماں ہائے، ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے پڑھتا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا، کسی نے نہیں منع کیا، نہ اہل حدیث نے نہ دیوبندی نے، یہ بات ہی الگ ہے۔ کئی ایسے اشعار ہوتے ہیں، کئی ایسی نعتیں نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیائے ادب میں یہ اسٹائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ان کو، جیسے اقبال کہتے ہیں اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، ندی جو ہے نا گنگا کی دریا، اس کو اے کہہ رہے یا عربی میں، اے رود آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کئی جگہ ایسے آتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کو کہہ رہا ہے کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میرے نبی نے تجھے کہہ رہے، اس کو بلا رہا ہے حجر۔ اب ہے ایمان کے پتھر سنتے ہیں، ہندو ہو جائیں پھر پتھروں کو مانے نہیں، بات کر رہا ہے، انداز ہے۔ حدیث میں جو دعا کہ جب چاند دیکھو کیا ہے، ربی و ربک اللہ، آخر کہاں خر میرا رب بھی اللہ ہے، چاند تیرا رب بھی اللہ، چاند اتنے ہزار میل دور ہے، کیا وہ دیوتا ہے کہ سنتا؟ ربی و ربک اللہ خطاب ہے۔ تو بیوقوف لوگ ڈرتے، کبھی آپ کہتے ہیں یا ارض ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ، تو بے شمار دعائیں ہیں۔ یہ اور قسم کا یا ہے، اس کا سننے سنانے سے یا مدد مانگنے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شک ہے۔ دکھی ہوتے ہوئے آخر مولانا حالی اہل حدیث سے الطاف حسین کیسی نظم ہے، اب اخباروں میں آتے کئی صفحے کی، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب یہ جیسے ماں کو یاد کرتا ہے نا آدمی دکھ میں، ماں سن نہیں رہی، نہ مقصد حضور کو یاد کر رہے ہیں کہ جو تیری امت کا حال ہو گیا اللہ کے رسول، دعا کا وقت۔ تو یہ چیز اور ہے بالکل، یہ اس پر پورا رسالہ لکھا ایک بریلوی عالم نے بھی کہ استغاثے کی قسمیں، نام نہیں اب یاد آ رہا، فیض ہے غالباً ان کا نام، یہی فرق کی ہے کہ ایک ندبہ کے لیے ہوتا چیخ پکار کے لیے، اس کا جو سننے سے تعلق جوڑتا ہے احمق، وہ یا اور ہے، ایک مدد مانگنے کے لیے اور ایک ہے درود و سلام کے لیے۔ پھر نہ مدد مانگنا ہے نہ سنانا ہے، عقیدت اور محبت کا آدھار۔ اس کے لیے آپ دیکھیں خطبات بہاولپوری اب ہمارے اہل حدیث دوستوں نے شائع کی ہیں، حافظ عبداللہ بہاولپوری کی شروع میں جو نظم لکھی ہوئی ہے اس میں حافظ صاحب سے خطاب ہے، کیا ہے بہاولپوری تو نے یہ کیا، سارے بہاولپور کو رنگ دیا۔ اب بہاولپوری صاحب سنتے نہیں، تو اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب رسول، یہ بات ہی اور قسم کی، اس میں کیا شرکانہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی سارے لکھتے تھے کہ یہ دروشی بہت چھوٹا ہے، بڑا پیارا ہے، دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسے سچ مچ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر بشرطے کہ وہ آپ کو عالم الغیب اور حاضر ناظر مان کر اپنا ایمان نہ تباہ کر لے۔ ہاں صرف محبت و عقیدت سے پڑھے، جیسے ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں سارے لوگ، السلام علیکہ ایھا النبی، سارے علم والے بیٹھے ہیں، کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں فرق ہے، اے نبی تجھ پر سلام ہو، اے رسول تم پر سلام۔ تو بعض باتیں خواب خواہ شرارت کے طور پر لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، سمجھنا چاہیے۔ مدد مانگنے کے لیے سچ مچ کہ آپ سنتے، ورنہ مدد کے لیے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدد کر، مگر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا کہ سچ مچ مدد مانگنی، وہ حالات سے تنگ آیا اور ہو رہا ہوتا کہ جو امت پر بنی ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہوتے تو دعا کرتے، یہ معنی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ کے پچھلے ایک سوال پر ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کلیئر رہے، یا کہنے والوں سے بھی خواب خواہ نہ الجھتا رہے، ان کو بھی سمجھایا کہ یار اس طرح یا کہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، 1000 مرتبہ پڑھا لو ہم سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول، ہم کہیں گے، مگر تم بھی یقین کرو کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، جیسے حضور نے کہا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں خود سنتا ہوں تو کون کافر انکار کر سکتا تھا؟ مگر پوچھنا تو حضور سے یہ کہ کیا انتظام ہے، فرمایا فرشتے ہیں زمین میں، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم حضور کی بات مانیں یا اپنی طرف سے کریں؟ وعلیکم السلام جی امین شاد صاحب، کیا حال چال ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، آپ کے بھائی بھی ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں، ملے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کل میرے سے پوچھا تھا، میں نے کہا اس طرح چلے جانا، بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے، انہیں 1.5 گھنٹہ وہ۔ واہ 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 بڑے ماشاء اللہ۔ اچھا میں آج پوچھا، پچھلے ہفتے تو لگا ہی نہیں، آپ کا فون اتنا بزی تھا، وہ تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کسی کتاب سیرت کی میں 13 ہیں، کہیں پہ 11 ہے، اس میں کیا وہاں میں کہوں نہیں 2 عدد؟ بالکل میرے بھائی امین صاحب،
لوگ جو ہے ان کو شوق ہے کہ حضور کی بیویوں کی تعداد بڑھائیں. آج سے 3-4 صدیاں پہلے بھی ایک علامہ گزرے, انہوں نے ازواج النبی عربی میں لکھی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ 20 کے قریب تو ایسی لکھنی کہ ان سے شادی ہوئی تھی مگر یہ آباد نہیں ہوئی, انہوں نے طلاق لے لی تھی. انہوں نے یہ ایسے افسانے لکھ دیتے ہیں کہ پھر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کا کام آسان ہو جاتا. وہ بیدین اکٹھے کر کے کہتے ہیں نبی کو یہی دھندا تھا. تو ان کو شرم کرنی چاہیے, مستند باتیں لینی چاہیے. صرف حضور علیہ السلام نے 11 بیویاں کی ہیں پوری زندگی. اچھا. جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زندہ رہی آپ نے کوئی نکاح نہیں. حضرت ماریہ قطبیہ جو تھی وہ تو لونڈی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, کون؟ ماریہ قطبیہ نہیں, وہ ماریہ قبطیہ الگ ہے. یہ ہے جن سے نکاح کیا تھا 11. حضرت ابراہیم جن کے بچے. ماریہ جو تھی وہ لونڈی تھی. وہ شاہ مصر جو تھا نا مقوقس, اس نے تحفے کے طور پر حضور کو بھیجی تھی. 2 بھیجی تھی, ایک آپ نے حسان بن ثابت کو. یہ میرے ایک دوست قریب بیٹھے ہیں, ان سے ذرا ہیلو آئی کر لیں. عمار شاہ صاحب ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خیریت ہے میرے بھائی؟ خیر سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ فضل فرمائے, خیر سے رکھے, برکت دے. اچھا جی جی, مجھے ایک 2 سوال ہے میرے پاس. وہ میں پھر انشاءاللہ ان سے نمبر لے کے نا میں پھر گھر میں بیٹھ کے تسلی سے پھر تسلی سے پوچھے آپ. بڑی خوشی ہوگی جب جی چاہے پوچھیں. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 11 سے زیادہ آپ کی بیویاں نہیں, ایک وقت میں 9 رہی ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ کے وقت سے وار نہیں کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اکرام اللہ نیازی بکر. جی پہچان لیے سر. بکر سے کیا حال چال ہے؟ بڑے دنوں کے بعد فون کیا آپ نے. ہاں بس وہ کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں. اچھا چلیں پوچھیے مولانا سے کیا کوئی بات ہے نیازی صاحب. جی یہ حدیث یہ اکثر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں, میں اکثر جمعے میں مطلب سنتا رہتا ہوں. جی کیا بات ہے؟ مطلب ایک کوئی غالباً بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا, پھر ایک عالم کے پاس پوچھنے کا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں, اس نے کہا نہیں ہو سکتی, اس کو بھی اس نے وہ قتل کر دیا. یہ نیازی صاحب بالکل حدیث پاک صحیح ہے. یہ بخاری شریف ہے اس میں. ہاں بخاری اور سب کتابوں میں ہے, بہت صحیح حدیث ہے. مشکات شریف میں بھی جہاں باب ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا, اس میں بھی ذکر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور ذکر وغیرہ, وہی باب ہے اللہ کی رحمت کی وسعت. مطلب مستند صحیح حدیث ہے. بالکل حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. توبہ تو جب بھی نیازی صاحب کو کر لے, 100 کی بجائے اس نے 1,00,000 قتل بھی کیوں مگر زندگی میں باز آ جائے, معافی مانگ لے, توبہ کا دروازہ تو وہ مطلب کھلا ہے. توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے. بہت شکریہ. بہنوں اور بھائیوں کو ایک اطلاع کرتے چلیں کہ جس طریقے سے ہمارا ادارہ گھر بیٹھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ ٹول فری نمبر کی سہولت دی ہے, اسی طریقے سے مرکز الحرمین الاسلامی صحیح اسلامی لٹریچر آپ تک پہنچانے کے لیے پوری ذمہ داری سے کام کر رہا ہے. اور جیسا کہ مولانا نے ابھی بتایا کہ بے شمار لوگ اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں, رتب و یابس جمع کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے ادارے کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 2-3 کتابیں جو بہت ہی مستند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کے لکھی ہوئی ہیں, جس میں ایک کتاب رحمت للعالمین جس میں پوری تفصیل کے ساتھ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامے کے ساتھ ان کی اولادوں کا اور ان کے بھائیوں کا اور ان کے والدین کا سارا تذکرہ ہے, وہ ہمارے ادارے سے تبلیغی نرخوں پر 150 روپے کے اندر مل جائے گی. بہت پیاری کتاب, اس کو ضرور پڑھنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو خیریت ہے جی؟ جی الحمدللہ. ایسا سعید بول رہے ہیں میں. جی جی. اچھا طاہر صاحب یہ پوچھنا سی مولانا صاحب نو کہ پان سگریٹ گٹکا وغیرہ حرام چاہے گا کہ مکروہ قرار دیتا گیا ہے؟ ہاں سعید صاحب بڑے دنوں کے بعد. قاضی سعید صاحب ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی قاضی سعید. قاضی سعید صاحب, قاضی سعید ہیں, ہمارے دوست ہیں, وکاس گارمنٹس والے ہیں نا, ماشاءاللہ ان کے ہمسائے بھی ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے. باتیں تو بھائی لوگوں نے ساری کی ہیں کہ یہ سگریٹ وغیرہ جو ہے نا مباح ہے, ان میں کوئی حرج نہیں ہے, کچھ جو ہے وہ مکروہ کہتے ہیں, مگر سچی بات تو جو جدید تحقیق آئی اور اس کے نقصانات سامنے آئے اس کے مطابق وہی ہے جو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی کہ اب اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ زہر لوگ کھاتے ہیں, اس کو کیسے جائز کیا جا سکے؟ جیسے زہر نہیں کھا سکتا آدمی, اسی طرح اس سے کینسر ہوگا. اب تو ڈاکٹروں کی جو تحقیقیں انہوں نے پوری کتاب میں درج کرتی ہیں کہ کوئی شک رہ گیا کہ سرطان ہو رہے ہیں, کینسر ہو رہے ہیں, پھیپھڑے تباہ ہو رہے ہیں. تو اب جیسے ہم آگ میں چھلانگ لگانے کو جائز نہیں نا, کیسے اس طرح کی بات, ان کی بات بہت وزنی ہے. باقی جن کو بری عادتیں پڑی ہوئی تو شراب نہیں چھوڑتے, سگریٹ کیا چھوڑیں گے؟ بہت مہربانی ہے ایسی بات ہی کہ بالکل اس سے اعتراف کرنا.
حرام ماننا چاہیے اس کو. نقصان تو اس کے پڑ اس کے مالی نقصان بھی ہے اور اس کا مطلب جسمانی نقصان بھی. 1 منٹ میں جتنی سگریٹ پی جاتی ہے اس کا نقصان ہی اگر گنے کروڑوں اربوں لوگ تباہ کر رہے ہیں دولت. مولانا ایک دن اخبار کے اندر آیا تھا کہ پاکستان 3 چیزوں پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے. پہلی چیز پٹرول ہے اور دوسری چیز چائے ہے اور تیسری سگریٹ. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے. وہ بات چل رہی تھی یہاں کی، چونکہ یہ بات ہے نا ذرا پیچیدہ سی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب حالات خراب ہوئے نا اہل بدعت اور سنت کے دشمنوں نے فتور بہت ڈالا تو نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی جس میں پھر فریاد کرتے ہوئے ایک مصرع مجھے یاد ہے، بڑے بڑے حدیث کے عالموں کو انہوں نے یاد کیا. کال لیں گے مولانا. السلام علیکم. نہیں بولیں گے یہ ہمارا کام خراب کریں گے. کوئی نہیں، شاید ان کا بھی بیچاروں کا کام خراب. کوئی کام نہیں، بولتے ہی نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ کہہ رہا ہے قاضی شوقاں مدد دے، اے شوقان کے قاضی شوقانی ہماری مدد کر. یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا موحد، مگر مدد مراد نہیں، صرف یہ کہ حالات ایسے ہیں کہ اب آپ جیسے عالم ہوتے تھے بدعتیوں کا رد کرتے. مقصد یہ جو بیوقوف لفظوں پر اٹ جائے گا کہ یار نواب صدیق حسن جیسا ایسا محدث محتر کہہ رہا اے قاضی شوقاں مدد دے، جو حالات ہو گئے ہیں اے قاضی شوقاں تو مدد کر. یہ میں نے حوالہ سے لیا کہ یار حدیثی دماغ صاف کرے کہ ایک ہوتا سچ مچ کسی لفظ سے مراد، ایک مراد نہیں ہوتی پیرایا ہوتا. اب اقبال جب بیچارے نے ہمارا حال دیکھا مسلمانوں کا، کیسے رویا، کیسی فریاد اس نے حضور سے کی، مسلمان فقیر کج کلا ہے. یہ مسلمان جو کبھی فقیر ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھا، ٹیڑھی ٹوپی پہنتا تھا، اس کو کوئی نہیں حقیر جانتا تھا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. سر عبدالرؤف بول رہا ہوں. جی جی سر میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. سر میں نے یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھیے. سوال میرا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر اب میری گھر والی کے پاس کچھ زیور ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن سر میرے پاس اتنے مسائل نہیں ہے کہ میں اس زکوٰۃ کو اتار سکوں، تو اس کا کیا حل ہے کہ میں اب اس زکوٰۃ کو کس طریقے سے اتاروں؟ وہ تو آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے. آپ کے ذمہ نہیں، زکوٰۃ تو بیوی کے ذمہ نا. عبدالرؤف صاحب اس کو چاہیے نا، اگر اس کے پاس پیسے ہیں کوئی، آج کل تو بچیاں بھی بڑی امیر ہیں نا. نہیں تو اس کے پاس مولانا صاحب ہے نہیں نا ایسا. نہیں چلو اس کے پاس نہیں تو آپ زیور لے جائیں، سنار سے کہیں کہ کچھ اس میں سے خرید لے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دو، بس یہی طریقہ ہے. یہ تو کوئی نہیں کہ زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نا پھٹکڑی، یہ تو کوئی بات نہیں. وہ تو زیور کو کم کر دیں، بیچ دے، اور جب وہ حد نصاب سے کم ہو جائے گا 7.5 تولہ سے، پھر معافی بھی مل جائے گی. کرے نا کرنے کا کام، صرف پوچھ ہی لیتے، کرتے کوئی. صحیح بات. تو خیر وہ مولانا صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنا زیور کا حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں دے دے. یا تو نصاب میں کمی کر دے یا پھر بیچ. تو سر صاحب کچھ اس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے؟ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ سال کوئی میں نہیں کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ یکمشت دینی ہوتی، سال میں دے دے، 2 سال میں، مگر لکھ لے کہ اتنی زکوٰۃ ہمارے. وہی میں پوچھ رہا ہوں اگر اس کو 1 سال میں ادا کر دیا جاتا ہے یا اسے ایسا ایسا دے دیا جائے. کر دیں، یہ صورت موجود ہے، مگر 2 رہ سال میں نہیں بھی کر جانی. سکتے ہیں، 2 سال میں بھی کر سکتے 2 سال میں کر سکیں، 10 سال میں، مگر وہ رہ نہ جائے آپ کے ذمہ، موت سے پہلے پہلے دے دیں، قرض ہے نا. جی شکریہ. تو اب وہ اشعار جو ہے نا اقبال کے وہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل جب جلتا ہے نا تو پھر جو اچھے اشعار ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی اپنا بھی بخار جو ہو جائے. مسلمان فقیر کج کلا ہے، وہ مسلمان جو فقیر ہوتے ہوئے بادشاہ ہوتا تھا. آنکھ اٹھا کر نہیں، اس کے رمید سینہ سوزیا ہے، اس کے سینے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ہاں جی میں نے سوال پوچھنا ہے کہ بھی میں اپنے ناند کے بیٹے کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہوں؟ کس کے ساتھ ہے؟ ناند کے بیٹے کے ساتھ. نند کے بیٹے کے ساتھ. نند کا بیٹا تو آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کے میاں کا. ہاں جی میاں کا بانجا ہوا نا. ہاں جی میاں کا بانجا ہوا. آپ کے ساتھ تو اگر اللہ رحم فرمایا بیوہ ہو جائے یا موت ہو جائے خاوند کی یا طلاق دے نکاح، تو اس کے ساتھ درست ہے.
آپ کا اس کے ساتھ جانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، جائز نہیں؟ جائز نہیں میری بہن، آپ اس کے ساتھ نہ جائیں۔ اچھا محرم رشتہ دار جس کے ساتھ کبھی دین میں نکاح جائز نہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا جی بہت شکریہ۔ جی جی مولانا کہتے ہیں اس مسلمان کا اصل خسارہ کیا یہ گم کر بیٹھا، یہ نہیں کہ سلطنت جاتی رہی یا دور، یہ بہت بیوقوفوں کی باتیں۔ رمید سینہ سوزیا ہے، اس کے سینہ سے بھاگ گئی وہ آہ جو یہ اللہ کی یاد میں رسول کی محبت میں چیختا تھا نا، روتا تھا، وہ آنسو نہیں رہے، عشق مر گیا۔ مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمید سینہ سوزیا ہے، دلش نالد چرا نالد ندان۔ اب اپنے حالات پر اس کا دل روتا ہے مگر خود اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں روتا، مسئلے کا حل نہیں نظر آتا۔ ہاں دلش نالد چرا نالد ندانت۔ آگے مسئلہ ذہن سے نکلا، چلو یاد آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے، نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے اللہ کے رسول، نظر کر ہمارے حالات پر۔ تو اس سے جو نکال لیں گے کہ وہ مدد مانگ رہا وہ بھی احمق، جو برا منائیں گے وہ بھی احمق۔ جیسے میں نے کہا دکھی آدمی حالات میں ماں کو یاد کرتا ہے، سننے سنانے کی کیا بات ہوتی ہے، وہ غم کو دور کرنے کا ایک طریقہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا آپ کال لیں گے؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، یہ 7ویں پارے کی نا المائدہ صورت کی 100 اور 101 کے درمیان میں ہے، مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں بس سوال کرو، اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی گئی تو تمہیں بری لا لگتی ہے۔ تسألوا عن اشیاء، یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آگے جا کر بتایا گیا؟ جی یہ سورت مائدہ کی آیت نمبر کتنی بتایا آپ نے؟ 100۔ اچھا 100۔ ہاں جی تو جی 100۔ جی ابھی بتاتے ہیں بھائی آپ۔ اے ایمان والو ایسی چیزیں نہ پوچھو ہاں جی جو اگر پوچھو گے بتائی دیں تو پھر تمہیں بری لگیں گی، ہاں جی ہاں جی یہی ہے نا۔ جی جی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم جی جی وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم جی جی قد سارا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ جی جی یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی باتیں اللہ کے رسول سے نہ پوچھو، کیونکہ وحی کے نزول کا زمانہ ہے، اتر رہا کلام، پوچھو گے تو پھر جواب تو دیا جائے گا، جی پھر تمہیں ناگوار گزریں گی، مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو نہیں پوچھنا چاہیے۔ اسی قسم کے سوال ہیں جیسے اللہ نے بعد میں کہا کہ تم سے پہلوں نے بھی ایسے ہی باتیں پوچھی تھیں پھر کافر ہو گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، سادہ سی بات سی، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، مگر شرارتیں شروع کرتی، کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کام میں دتی ہو یا نہیں ابھی، ہاں اتنا پوچھتے چلے گئے کہ معاملہ تنگ ہو گیا۔ اس رنگ کی پھر ایک ہی گائے پورے فلسطین میں ملی، اور گائے والوں نے کہا کہ اب اس کی کھال میں نا سونا بھر کر دو پھر دیں گے، کتنی مصیبت میں پڑ گئے۔ یہی باتیں اللہ نے کہا کہ اللہ کا دین جو ہے نا جو وہ بتا دیتا ہے بس اس کو لے لو، جس بارے میں وہ چپ رہتا ہے اللہ کو کوئی بھول نہیں گئی بات، نہ وہ گمراہ ہو گیا معاذ اللہ، اس نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے کہ جس کا جی چاہے کر رہے۔ جب تم پوچھتے جاؤ گے تو پابندیاں بڑھتی جائیں گی، پھر تمہیں بری لگے گی، تنگی میں پڑو گے۔ جی صحیح، یہی بات نہیں، مولانا یہ اکثر عموماً لوگ کہتے ہیں یہ فلاں باریکیاں نہیں چھاننی چاہیے۔ یہ عموماً ایک بات عموماً لوگ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ مسواک کیا کرو، اس سے نماز کا ثواب بڑھتا، اب جھگڑا شروع ہو گیا، کس درخت کی ہو، کتنی لمبی ہو، موٹی کتنی ہو، انگوٹھا کدھر ہو، نچلی دوسری انگلی کدھر ہو، پکڑیں کس طرح، پھیریں کس طرح، اس پر ہی کئی 100 سنت بن گئی، فیضان سنت دے رہے ہیں، مصیبت میں لوگوں کو ڈالنے والی بات۔ ٹھیک ہے، یہ اگلا سوال ہے۔ جی جی عموماً روٹین میں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں انسان چیز جگہ یا یہ منحوس ہے، نحوست ہے، یہ وہ، اس کا کوئی حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ الفاظ کا ہے؟ ہاں میرے بھائی، نحوست کا ایک تصور تو ہے جو جاہلوں کا ہے، وہم پرست لوگوں کا کہ شاید وہاں کوئی بڑا ہے مصیبت۔ ایک سچ مچ بھی نحوست ہے کہ وہ آدمی کو سیٹ نہیں جگہ ہوتی، اس کی آب و ہوا، وہاں کے رہنے والے پڑوسی، وہاں کی گندگی، گنڈے اور بدماش رہتے ہیں، تو یہ جو مکان منحوس ہی ہے نا، وہ منحوس نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں چڑیلیں بیٹھی ہوئے، نہیں، وہ ٹھیک نہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ جی۔ بیوی بھی ایسے منحوس ہو سکتی ہے کہ بد اخلاق ہے، بد چلن ہے، نہیں اچھا رویہ اختیار کرتی، یہ نحوست ٹھیک ہے، جو جاہلوں کی گڑی ہوئی وہ نحوستیں نہیں دین میں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ ہی نے ایک پروگرام کے اندر یہ بتایا تھا کہ عورتیں بال ترشوا سکتی ہیں،
جی बशर्ते कि बेपर्दा ना हों और अपने घर के अंदर रहें और गैर मर्दों के सामने बाल ढांक के रखें। बिल्कुल तो भाई ने एक मौजू हदीस का हवाला दे के ये बात कही है कि बीबी फातिमा का अगर एक बाल भी नंगा होता था तो सूरज नहीं निकलता था। तो आप किस हवाले से ये बात बताई है कि अज़वाज मुतहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल तिरछवाती थीं, इसकी कोई वजाहत फरमा दें। बिल्कुल ये हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह के बारे में जो कहानी बयान हुई ना, बिल्कुल झूठी है। कहीं ऐसा नहीं आता कि बाल नंगा होता तो सूरज छुप जाता था, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सही हदीस है अबू दाऊद शरीफ में कि घर गए हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह की। जी जी। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए और हज़रत फातिमा सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम काशिफ है, फैसलाबाद से ही बोल रहा हूँ मैं। जी फरमाइए। मुझे मौलाना से एक सवाल पूछना था। जी पूछिए भाई, पूछ पूछिए। लिया सुन करें, रहे हैं जवाबों मौलाना। के लिए बैठे हैं। बात जब आज लंबी तमहीद कर रहे थे ना तो वक्त बहुत हर्ज होता। जी, आप फरमाइए। साफ सीधा ही पूछ लिया करेंगे, ये सवाल है बस। मौलाना, सूद के बारे में लिखने वाले के बारे में जो हुक्म है उसको जरा मैं चाह रहा हूँ कि आप ब्रीफ कर दें। और दूसरा, आजकल गामदी साहब हैं एक अपने आप मेरे ख्याल में कोई इस्लामी मुफक्कर ही हैं, वो आजकल टीवी में कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन उसकी कर रहे हैं कि सिर्फ खाने वाले सूद खाने वाले कोई उसका गुनाह है जबकि दूसरे इससे गलबन बरी हैं। तो इसके बारे में जरा लिखने वाले के बारे में। नहीं, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने वाज़ेह हदीस फरमाई है कि सूद लेने वाला, देने वाला, उसके गवाह, उसका लिखने वाला सब पर लानत है, तो ये बातें गढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है कि सिर्फ खाने वाले को गुनाह दूसरों को नहीं। ये बातें नहीं ठीक है। गामदी साहब की बात अगर कोई आपके है इल्म में उन्होंने बयान की तो आप बताते तो उसका भी जायज़ा लेते। अगर वो यही कहते हैं कि नहीं दूसरों को कोई गुनाह नहीं, तो ये तो साफ सरी हदीस पाक के ख़िलाफ़, ऐसी बात तो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। वो उनका ये कहना था कि जो उनका कहना जो मेरी इसमें राय है वो ये है कि जो सूद दे रहा है वो एक तरह का मजलूम है, तो उसको इसका गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर सूद पे कर्जा ना लें जो लोग मिलें वगैरह लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वो फिर क्या करें, वो तो मजलूम है। उन्होंने इस तरह की बात की है टीवी के ऊपर। नहीं, अगर उन्होंने ये बात की है कि जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं ये मजलूम है, इन्हें कर्जा लेना पड़ता सूद पर, तो ये भाई गामदी साहब की शान के खिलाफ बात है। इतना बड़ा दानश्वर है, इनको मजलूम का है जो पहले ही अरबों पति हैं और मेल पर मेल लगाया जा रहा है। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि आम आदमियों में से अगर किसी की हालत इतनी पतली होगी, बेचारा बच्ची की शादी करना चाहता है, बच्चों के इलाज के लिए कोई नहीं कर्जे हंसना मिल रहा, ना कुछ चारा उसका है, तो वो अगर मजबूरन ले ले तो वो बात तो दुरुस्त है। जब कुरान मजीद मुर्दार को, खंजीर को भी कहता है कि जिसकी जान पर बन जाए वो ज़रूरत की हद का, ज़्यादा नहीं। ये कहाँ कहा कि अय्याशी के लिए कई मिलें लगाने के लिए, तो ये अगर वो गामदी साहब कहते हैं तो बस उनका अपना ही ख्याल है, कोई आदमी इसको नहीं मान सकता। काशिफ भाई थोड़ी सी बात आपको बताते चलें कि फ़र्ज़ करें कि आप एक टेक्सटाइल मिल लगाना चाहते हैं और बैंक आपको कर्जा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कंगले को तो नहीं देता ना, करोड़ों आपके पास होगा तो फिर आपको करोड़ों देंगे ना। जी बिल्कुल। और जिसके पास करोड़ों रुपया हो वो मुस्तार तो नहीं गिना जाएगा शरीयत की रूह से उसको। लेकिन सर लिखने वाला वो ज्यादातर एक आम बंदा, मिडिल क्लास वाले ही उनके पास नौकरियां कर रहे होते हैं। आपने जहाँ तक शहर की बात की है तो जब अल्लाह किसी चीज से रोकना चाहता तो फिर सारे रखने बंद करता। शराब को बंद किया, कहा 10 आदमियों पर लान होता है, शराब नचोड़ने वाला, नुचड़वाने वाला, लाद कर ले जाने वाला, जिसके लिए वो ले जा रहा है, और पिलाने वाला, सारा बताया। अगर कोई रखने जाए कि ये हराम है बाकी ठीक है तो बंद हुआ रास्ता। क्यों ऐसी बातें करते हैं? दीन की हिकमत को समझें कि जो जब बुराई को ख़त्म करना उसका बीज ही नाबूद कर देना, माकूल बात। अगर लिखते रहें सूद की तो इसका अंदर उधर हम हराम करते हैं, इधर ये काम शुरू है, लोग कह रहे लिखते रहे, कैसी अजीब बात है। बाकी वो गामदी साहब की नहीं, दोनों मैंने 3-4 सीरीज सुनी है, इंशाअल्लाह उसके बारे में खुतबे दूंगा। उसमें एक ऐसी अगर आपने भी सुनी है, मैं यहाँ भी तवज्जो दिलाई, जो पर्दे के बारे में ना, उसमें जो उनका हाल बुरा हुआ ना, अल्लाह अपना दे, ऐसा आदमी रुसवा कभी नहीं होता जैसा उसमें हुआ। बाकी तो हीले बहाने बनाता रहा मौसीकी वगैरह के। इसमें एक बच्ची ने जो बुरका पहने वो बैठी थी, ऐसे सवालात किए, जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। हत्ता के कंपेयर ने भी कहा कि गामदी साहब ये बात तो कोई नहीं कि एक तरफ तो ज़ेबो ज़ीनत करके सारे जेवरात पहन कर नंगे मुंह लोगों के पास बैठे, अब बच्ची कह रही आप आखिरी टुकड़ा इसका क्यों नहीं पढ़ते?
کہ وہ لڑکیاں پاؤں مار کرنا گھر میں چلیں تاکہ ان کے چھپے ہوئے زیورات جو ہیں ان کا پتہ نہ چلے. اس نے کہا زیورات نہیں، زیورات کی آواز. اس کو اللہ کہہ رہا کہ وہی عورت کے پاؤں میں، چونکہ اس سے بھی شہوت پہ. تم کہتے ہو سارے زیورات پہن کر ننگے منہ بیٹھے. کوئی جواب نہیں. آخر میں یہ کہا یہ تو اللہ سے پوچھو اس نے وہ کیوں جائز کر دیا، یہ کیوں نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا تو نے جو من گھڑت مانے کی ہے اس سے تو بھنسا ہوا. وہ میں آپ کو دعوت دوں گا پردے والی سنیں، بہت بری ہوئی ہے. بہت شکریہ مولانا، جو دانشوری کا روپ تھا نا اور لمبی زندگی دے بہت اللہ تعالیٰ. تھی. اس نے کہا شرم کر، ادھر تو کہتا سب کوئی بن سور کر سامنے، ادھر ہے کہ چھپا ہوا زیور جو اس کی آواز نہ کہیں آ جائے. ہاں بڑی قابل تھی بچی، دیندار تھی. وہ چند دن پہلے ٹیلی ویژن پر ایک مباحثہ چلا تھا کہ بازار حسن کے قریب فوڈ سٹریٹ بنائی جائے، اور اس کی وضاحت کے لیے بھی 4-5 آدمی بلوائے ہوئے تھے، جن میں یہ ہمارے محترم عالم دین جن کا بھی نام لے رہے تھے یہ بھی تشریف فرما تھے، اور یہ وضاحت فرما رہے تھے کہ اس طرح کی فوڈ سٹریٹ اس طرح کی جگہوں پہ بنانے سے تہذیب جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی اور یہ جو گندگی ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. آپ لوگ خود اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس جگہ پہ فوڈ سٹریٹ بنانے سے گندگی دور ہوگی، جبکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بچے وہاں جائیں گے اور تہذیب سے کس طریقے سے متاثر ہوں گے. میں نے ان کا بھی سنا، غامدی صاحب کا، پرویز صاحب کا پڑھتا رہا اور دانشوروں. یہ کہتے کیا؟ کہتے ہیں قرآن میں ایسے ہی ہے، حدیث میں بھی ایسے ہے، مگر روح کو دیکھنا چاہیے. روح اسلام کی یہ بتاتی، جو بیان ہوا سب ختم. کہتے ہیں روح چونکہ یہ تھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ پردے وغیرہ سارے ظاہری حکم تھے، تدبیریں تھیں. جو روح ہے نا وہی ہے. پھر روح کہاں سے نکالی؟ آپ دیکھتے ہیں میں 2 چیزوں کا مجموعہ، میرا ایک جسم ہے اس میں ہی روح ہے. روح الگ نکل کر بیکار ہے، جسم بھی بیکار ہے. صورت اور معنی، روح اور ظاہری حکم، یہ دونوں اکٹھے رہیں. جو ظالم کہے گا نا کہ نہیں شراب تو اس لیے حرام تھی کہ لوگ گلگ پاڑا نہ کریں، ان کی باتیں جو شراب کری ابھی تک اس نے کہا، مگر تصویر اب موسیقی میں یہی ہے کہ حضور نے یار اس لیے روکا تھا کہ لوگ شرک کرتے تھے، اس لیے اگر وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. یہی پھر دلیل چلے گی نا کہ شراب ان لوگوں کے لیے جو یار بدماشیاں کرتے تھے، اگر کوئی پیے اور ہوش میں رہے اور گلگ پاڑا نہ کرے تو کوئی بات نہیں. روح تو صرف یہی تھی کہ بے ہوش نہیں ہونا چاہیے. تو کیا بنے گا دین کا؟ ٹھٹھا بن جائے گا. ہر چیز کی روح نکلتی آئے گی، وہ آپ ہی کشید کریں گے روح اپنی طرف سے من گھڑت. ہاں جی، عورتوں کے بال کٹوانے کے متعلق، عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں آپ سن لیں. تو وہ پہلے میں حضرت فاطمہ رضی کی بیان کرا، صحیح حدیث کہ رسول اللہ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کا یہ آزاد کیا ہوا غلام تھا، وہ بھی ساتھ تھا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حالات ایسے ہی تھے، درویشی یا فقیری، ایسی چادر تھی کہ سر پر لیتی تھی، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. پاؤں ڈھانکنے کی کوشش کرتی، سر ننگا، پریشان تھی کہ کیا کروں. حضور بھی ہیں ساتھ ہی آزاد کیا غلام. تو وہاں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، انما ابو کے و مولا کے، یہ دونوں جو ہے ان سے کوئی بات نہیں، سر کے بال ننگے رہ جائیں پاؤں، ایک تیرا باپ ہے ایک تیرا آزاد کیا غلام. یہ صحیح حدیث ہے. کیوں اپنی طرف سے بناتے سورج چھپ جاتا تھا فلاں، من گھڑت باتیں. نہ بچیوں کو تانگی کریں، جو حکم دین میں نہیں وہاں نہ گڑے، اور جو ہے اس میں کمی نہ کریں. اب عورتوں کے بارے میں جب صاف حدیث ہے صحیح مسلم کی، ہیلوں بانوں کی کیا ضرورت کہ رسول کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرہ، ایک نہیں ازواج النبی، اپنے بال کٹواتی تھی حتیٰ تکون کالظفر، یہاں کانوں تک رکھتی تھی، باقی کٹوا دی. اب ہمارے پرانے مولوی جو ہیں جان سنانے کی نہیں، یہ حضور کی وفات کے بعد کیا انہوں نے کہ زیب و زینت، اب کیا ضرورت ہے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ جو معنی تم نے کیا لکھا تو نہیں یہ حدیث میں، مگر من گھڑت ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب تشریف فرمائیں. جی الحمدللہ. پوچھیں بھائی جو پوچھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرے اور وہاں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مردوں کی تعداد کے برابر اس آدمی کو بھی عطا فرماتے. مردوں سے مراد مردے، مردوں نہیں تھا، لفظ مردوں تھا نا، ان سے غلط نکل گیا. مردوں، جتنے مردے ہیں نا اس قبرستان کے، ان کے برابر. تو یہ روایت اسی طرح ایک میں سورہ یاسین پڑھنے کا آتا ہے، کہیں الحاکم التکاثر کا آتا. یہ روایتیں میرے بھائی ثابت نہیں. قبرستان میں جا کر کوئی سورت پڑھنے کی یا قرآن پڑھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی. وہاں 2 چیزیں سنت ہے کہ آدمی جائے تو سلام کہے
اور ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. بس حدیث سے یہی ثابت، باقی نہیں. یہ نہیں ثابت 11 مرتبہ قرآن اللہ وغیرہ کی. یہ جنہوں نے لکھی ہیں علامہ سیوطی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ سب ضعیف ہے، تو جو ماننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ضعیف کئی ساری، تو کرتے پھریں مگر یہ نہ کہا کریں کہ یہ حدیث ہے، بچنا تھے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. بالوں کے متعلق بال تو کہتے ہیں نہیں وفات کے بعد ہم پوچھتے ہیں پھر مانتے ہو کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ کٹوا لیا کرے؟ رہو اپنی بات میں، گھڑی تو آپ نے خود ہی تھی، مگر یہ ٹھیک ہے کہ جب خاوند فوت ہو پھر کٹوا لے؟ نہیں تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہو جو پھر تم مانتے ہی نہیں؟ صاف بات ہے کہ کٹواتی تھیں. اور اسی سلسلہ میں آئی جب لوگوں نے پوچھا کہ اتنے تھوڑے پانی سے کیسے نہا لیتی تھی، اتنے لمبے انہوں نے کہا وہ رکھتی تھوڑے سے، یہاں تک تو ہوتے تھے، انہیں اتنے زیادہ پانی کیا. یہ صحیح مسلم اور غسل کے ابواب میں نکال. جی السلام علیکم. جی مولانا. اس لیے ہمارے جو بہت بڑے عالم تھے جنہیں ہم امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا برطانوی دور کا جو ہے فتوے چھپے ہوئے اس میں لکھا ہوں کہ جب صحیح حدیث میں ذکر ہے کیوں یار اس کو ناجائز کہتے؟ جائز جو چیز حرام ہے وہی ہے کہ بال پورے ہوں یا کٹے ہوں، جو دکھاتی پھریں گی یا غیر مردوں سے کٹوائیں گی وہ حرام، وہ وجہ اور ہے، بال کٹوانا نہیں بہرحال ناجائز. یہ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء نے کہا صحیح حدیث ہے کیوں ضد کرتے. مولانا چند دن پہلے بھی ایک دینی رسالے کے اندر اسی طرح کا سوال آیا تھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ چونکہ پورے بال رکھنا حفاظت کے لیے اور اس کی حضانت کے لیے اور اس کی ترتیب و تہذیب کے لیے وقت طلب کرتا ہے، اس لیے بال کٹوا دینے کے اندر آسانی تھی، اس لیے امہات المومنین ایسا کیا کرتی تھی. حالانکہ دیکھنے میں یہ ہے کہ پورے بالوں کو سمیٹنا اور سنبھالنا نسبتاً آسان ہے، لیکن کٹے ہوئے بالوں کی حفاظت، ان کی تراش خراش، پھر اس کو ڈیکوریٹ رکھنا جو ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے. نہیں یہ کوئی بہانے نہیں، جو جائز ہے دین میں وہ جائز. مولانا سود کے متعلق آپ نے ابھی بتایا، تو اس میں ایک بھائی نے ہمیں ابھی سوال بھجوایا کہ میں اکاؤنٹس کا طالب علم ہوں، تو مجھے سود کا حساب و کتاب سیکھنا بھی پڑتا ہے، کرنا بھی پڑتا ہے، تو میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کال لینے پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا. یہ تو طاہر میاں کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ صرف مسئلے کی حد تک لوگ پوچھنے بتاتے، ورنہ اس دور میں ان باتوں کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں. نہ ہم سود کو روک سکتے ہیں، نہ بینک بند کر سکتے ہیں، نہ لکھنے پڑھنے سے روک سکتے ہیں. لوگوں کو صرف مصیبت میں ڈالتے ہیں مسئلے پوچھ کچھ نہیں بن سکتا. جو حل ہے نا کہ سارا تو نظام باطل ہے، اس میں سب کچھ باطل ہی ہوگا. صرف بینک ہی نہیں، ہمارے مدارس تک جو ہے خراب ہوا تو وہاں نصاب تبدیل کرا دیا، یہ دینی مدارس ہی برباد کریے، کس کس کو روئیں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم مولانا اسحاق صاحب. ڈاکٹر جی جی میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ بیٹیوں کے رشتوں کے متعلق پوچھنا تھا، کوئی کچھ بتا دیں گے؟ آپ ایسا کریں کہ اسی نمبر پہ جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کال کر لیں. پھر میں نے جمعرات کو کیا تھا، پھر اس کو کس طرح ٹیپ لگی ہوئی تھی، بولتے نہیں تھے. چلیں مطلب وہ گاندھی صاحب تو سن رہے ہوں گے نا، کوئی بات نہیں، آپ کریں میری بہن، انشاءاللہ جمعرات کو آپ کو بتاؤں گا. جی جی انشاءاللہ جمعرات کو. جی جمعرات صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک. تو ٹھیک ہے. اچھا السلام. تو کس کس بات کو روئیں گے کہ وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کہاں حلال ہے جس کی طرف ہم لوگوں کو بھیجیں؟ جو حل ہے اس کی طرف نہیں آتے کہ اس باطل نظام میں سارے پرزے ناجائز ہی ناجائز ہیں. خطابت اور امامت تک ناجائز ہو گئی ہے. کیا کرے؟ جو اصل کام کرنے کا کہ یہ امت جاگے، اس میں ولولہ پیدا ہو کہ انقلاب لانا ہے اور سارے کو تل پٹ کر کے انقلاب برپا کر کے اسلامی نظام قائم کرنا. اس میں بینک بھی ختم ہوں گے، حلال روزی میں ہوگی. یہاں کیا پوچھیں گے آپ؟ ایک بینک کو روئیں گے، عدالت میں جائیں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے مقدمہ ہار جائیں گے، ڈاکو آپ کا سب کو لے جائیں گے. اگر حساب صحیح رکھیں گے، ٹیکس کے انسپیکٹر نہیں مانیں گے، وہ 12 گنا اس کو کریں گے اور آپ کا سارا کاروبار تباہ کرے. آپ کو 2 قسم کے حساب رکھنے پڑتے ہیں. یہاں نہ مسئلے پوچھے، صاف بات ہے. یہ معاشیات کے مسائل میں علماء کو کہتا نہ بیان کرو نہ لوگ اس کی بات کریں. جو سری حرام ہے بس اس کو چھوڑیں، اصل کی طرف لوٹیں کہ اس سارے کو برباد کر کے اللہ کا دین نافذ کرنا، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ورنہ اس سمندر میں رہتے ہوئے کون دامن بچا سکے گا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس پر عمل ہو ہی نہیں سکتے؟ بڑے بڑے مفتی نہیں کر سکتے، پھر ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں فقہ سے. تو صاحب بات کریں کہ جو ہو رہا ہونے دو. جیسے حضور کی زندگی میں سود چلتا رہی، حجۃ الوداع تک حرام ہو چکا تھا، بند کیا، اس دن اعلان کیا کہ آج میں سود ختم کرتا ہوں.
اس کو بند کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اقتدار ہو، ہمارے بس میں ہو۔ اگر ہم اپنے ملک میں بالفرض بند بھی کر دیں تو کیا بنے گا؟ ساری دنیا سے لین دینا ہے، سود دینا پڑے گا۔ سپر پاور بنو امریکہ کی طرح کہ دنیا پر تمہارا ہولڈ ہو، صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کو کا سود نہیں دنیا میں چلنے دیں گے۔ جیسے حضور کے پاس اقتدار آ گیا، خود نہیں چھوڑا، نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ ہوا، کہا باقی سب باتیں ٹھیک ہے، عیسائی رہو جو مرضی، مگر سود ہے معیشت کو تباہ کرنے والی چیز۔ اگر نجران میں ہوا معاہدہ ختم، ہم فوج کیسی کریں گے؟ یہ طاقت حاصل کرو، اس سے پہلے باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ فتووں سے بات بنے گی، تنگ ہوں گے لوگ۔ جو کر رہا بیچارہ اس کو روزی کمانے دو، چھڑا کر کون سی نوکری ہے تو تم دلا دو گے؟ تو ہے حلال کہ بچہ جذبات میں چھوڑ دے 50-60 ہزار کی، پھر روتا پھرے گا، بچے روئیں گے، پھر تم مفتی کوئی بھی نہیں حل کر سکو گے، تمہاری جان کو روئے گا نا۔ کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا۔ جو ہو رہا ہے، جو اصل حال ہے نا کہ ساری امت توبہ کرے، اپنی جگہ فیصلہ کرے، علماء درس دے انقلاب اسلامی، بس یہی خطبے اور نہیں کہ بھائی وہ دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، وہ آ جائے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ وہ چند دن پہلے ایک دینی رسالے کے اندر ایک بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ اور دوست یہاں بے شمار دفعہ تشریف لائے ہیں، مولانا محمد اسحاق بٹی، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ علماء کرام بینک کے خلاف تو بیان دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے ادارے کے چندے کے لیے اسی بینک کا اکاؤنٹ نمبر ضرور لکھتے ہیں کہ پیسے اس میں جمع کروائیں۔ تو اس لیے طاہر ہم حج کے لیے جاتے ہیں، بینک میں یہ رقم جمع کرا دیں، تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی؟ ان حالات میں کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ دوگلی پالیسی یا دو رنگی پالیسی جو ہے نا، کہ ایک طرف آپ بینک کو ناجائز کہتے ہیں اور دوسری طرف اسی بینک کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹ بھی منگواتے ہیں اور لوگوں سے چندہ بھی مانگتے ہیں۔ انہی بینکوں سے رقمیں لے کر یہ جن کو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بیچارے ہیں بندوں پر ملے لگا رہا ہے، انہی سے یہ چندے دیتے ہیں، مدارس کی سارے رقمیں وہی ملوں کے مارک دیتے ہیں، وہاں پھر ان کے لیے دعائیں برکت کی کرتے ہیں، حرام سے چل رہی ہے وہ مل، برکت کی دعائیں کرتے۔ تو یہ دوگلی پالیسی کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا انقلاب اسلامی حل ہے کہ ساری امت جو نا دین کو غالب کرے، یہ تبلیغ چھوڑے کہ کلمہ پڑھانا نماز، اسی نے دین تباہ کیا۔ امریکہ خوش ہے، ان کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ تبلیغیوں کی مدد کرو، صوفیوں کو پروجیکٹ کرو، یہ اسلام چاہیے کہ کافر رہیں حکمران، یہ نمازیں روزہ کرتے رہے، حالانکہ نماز روزہ پھر چھوٹ جاتا۔ کفر کے زیر سایہ جو نسلیں پرورش پاتی ہیں، وہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کے پوتے پوتیاں بے نماز ہو جاتے ہیں۔ اصل حال یہ ہے کہ جس کفر جو ہے وہ زیر سایہ رہے، اسلام حکومت کرے، کفر زیر سایہ رہے۔ غیر مسلم مرنا چاہتے کافر بے شک رہے، اپنے پوجا پاٹ کریں، مگر جو بدماشیاں ہیں کہ شرابیں اور بے پردگی اور سود اور قتل و غارت، یہ نہیں کرنے دیں گے ہم، نہ مسلمانوں کو نہ امن۔ بس یہ ہے دین کا کام۔ اور سادہ سی بات ہے کہ کوئی معاشرہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلم ہو جائے گا، حکومت تو ہوگی، یا تو کوئی چارہ کرو خارجیوں کی طرح کہ حکومتیں ہو ہی نہ پھر ٹھیک ہے، نمازیں روزے درست کرو، فرض ہے۔ جب حکومت نے بننا ہی بننا تو آپ نہیں سنبھالیں گے، کافر بیٹھ جائے گا، وہ آپ کو متحد ہو کر رہنا پڑے گا، اور وہ دائرہ تنگ کرتا جائے گا، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا، حضور اجازت ہے میں پڑھوں، ورنہ کہے نہیں ملازمت کے دوران ہی میں پڑھنے کا، کیا بنے گا؟ اس لیے بجائے اس کے کہ کفر غالب ہو اور آپ اس کے زیر سایہ رہے، دین چاہتا ہے کہ تم غالب رہو، وہ زیر سایہ۔ یہ اصل مسئلہ ہے جس کو علماء فقہاء اور امت سمجھ لے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ پوچھتے رہو سود کے بارے میں، روز مولوی پھر کتابیں ڈھونڈ کر کوئی حلال کر رہے گا سود ہی، کوئی ہیلا ڈھونڈے گا، کچھ فائدہ نہیں، دین بدنام ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا جی پی فنڈ کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ کیا جو کام کرتے ہیں اداروں کے اندر تو ان کے لیے اس کا لینا جائز ہے؟ اس کے بارے میں طاہر صاحب یہی بات ٹھیک ہے کہ یہ سود نہیں، نہ اس میں کوئی حرام والی بات ہے، یہ تنخواہ دینے کا ایک طریقہ ہے کہ کچھ تنخواہ وہ نقد دیتے جاتے ہیں، کچھ کاٹتے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو اتنا کر کے دیں گے، یہ ان کا معاملہ ہے، ان کے اپنے یہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم سر ایک السلام۔ مسئلہ پوچھنا سی جی پوچھئے بھائی۔ ساڈا ایک دوست ہے، انہیں اپنی بیگم نو 3 طلاقاں دیتی ہیں، جی جی، تے او دے بارے کوئی مولانا صاحب نے پوچھنا کوئی حل ہے؟ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ یہ کہ مسئلہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور جذبات میں آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہاں پہ انگوٹھے لگا دو، اچھا، نے بھی انگوٹھے لگوا دیے۔ بیوی نے کیوں انگوٹھے لگا دیے؟ بس وہ بھی لڑائی ہوئی تھی نا دونوں کی، ہاں ہاں، وہ اچانک ہی باہر چلے گئی، دستاویز کو مصدقہ کر دیا نا، بیوی بھی سامنے لے کے دے دی طلاق۔ ہاں جی، وہ تو کوئی بات نہیں، مولوی صاحب تو اسی لیے بیٹھا کہ بے شک 1000 دے دیے ایک طلاق۔
بس نکاح ٹھیک مولانا ہے، صاحب یہ کوئی فرما رہے ہیں ختم کہ نہ اگر کرے ایک اس کو۔ مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی ہیں تو ایک ہی شمار ایک ہوگی۔ ہی ہے جی، بالکل ایک ہی طلاق ہے، وہ اس کی کتنا بیوی عرصہ ہے، ہوا طلاق دیے ہوئے؟ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، رجوع کر لیں، جائز ہے اس کو لے آئیں گھر، صلح کر لیں، صلح کر لیں؟ ٹھیک جی ہے، کر لے صلح۔ اچھا تو کوئی اس پہ حلالہ وغیرہ؟ کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، نکاح کچھ اس کا درست ہے۔ اچھا بالکل درست ہے نکاح۔ ٹھیک ہے۔ اب میں میاں طاہر سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں نا زاہد جمیل صاحب، انہوں نے میرے کہنے پر بہت اعلیٰ کاغذ پر اچھی اتباعت کروائی سید پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جو بریلوی تھے، حنفی تھے، جج تھے شرعی عدالت کے، انہوں نے اس پر لکھی کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی، اور جواب دیے سب ان دلیلوں کے جو یہ ہمارے دوسرے دوست بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں پھر حلالوں کے چکر میں ڈالتے ہو، لوگوں کے گھر ویران کرتے ہو، دین میں جتنی دی چاہے کترا، اور ساتھ ہی جامع ازہر کے جو ان کے اساتذہ تھے ان کے بورڈ نے جو فتویٰ دیا کہ ایک ہی ہے، وہ بھی پھر سارے مالکی حنفی شافی وہ اس کے انہوں نے فوٹو اسٹیٹ دے دیا کہ اب یہ طے ہو گئی ہے بات کی طلاق کی۔ بہت عمدہ کتاب ہے، ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر نے یہ کر دیا، دونوں کو سب کے جواب دیے کہ کئی مسئلے ہنگامی ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دین نہیں بن رہا، دین وہی ہے جو حضور کا تھا کہ ایک مرتبہ 3 دیں ایک۔ بدقسمتی سے ہم یہ بتاتے چلیں کہ بعض لوگ 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرتے ہیں، لیکن جب ان پہ خود یہ وقت آتا ہے تو ہم سے فتویٰ لیتے ہیں کہ اب شرعی طریقہ نکال کے بتائیں کہ میں 3 دے بیٹھا ہوں، اگر کوئی گنجائش ہے تو بچوں کی ماں کو اپنے گھر پہ بسا لو۔ یہ میاں طاہر کی بات ٹھیک، دورہ معیار رکھا، پھر خاموشی سے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا بتانا نا ہماری بچی کا معاملہ، پھر فتوے لے جاتے۔ جب دوسروں کی بات ہوتی ہے نہیں حلالہ کرا، اور حلالے کے لیے بھی پھر قابل اعتماد ادارہ حلالے کا، یہ خود ہی بن جاتے ہیں کہ ہم سے حلالہ کراؤ، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے برہمنوں کی طرح نا دیو داسیوں سے عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے رکھا۔ کفار نے انڈیا میں پورا ایک نا بنا دیا اس پر فلم ہی حلالہ، اور وہاں دکھایا کہ یہ اسلام ہے کہ طلاق مرد دے اور عورت جو بیچاری اس کو دوسرے کے پاس بھیجو، اس کی عزت برباد کراؤ، کیا اسلام ہے یہ؟ تو ان کی بدماشیاں یہ۔ اسی لیے سید رشید رضا لکھتے ہیں کہ ایک یورپین عالم تھا بہت پڑھا لکھا مستشرق، وہ مسلمان ہو گیا، مجھ سے ملا تو اس نے کہا حضرت سارا اسلام مجھے پسند ہے مگر 3 مسئلے نہیں پسند، جن میں سے ایک اس وقت میرے ذہن میں کہ حلالہ، میرا ذہن نہیں مان سکا کہ اسلام یہ ایسے ہی بےہودگی سکھاتا۔ تو علامہ رشید رضا سے سمجھایا کہ حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے، یہ تو زنا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، میرے دل سے بوجھ اتر گیا، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ اسلام ایسی فضول بات نہیں کر سکتا، تو حلالہ وغیرہ کوئی نہیں، جو حضور نے قرآن نے کہا تھا وہ بات ہی انہوں نے بدل دی۔ یہ یہودی عالم ہے نا کہ اللہ نے تو ایک سد یاجوج ماجوج کھڑی کی تھی دیوار، کہ تیسری مرتبہ طلاق دیتے وقت سوچ رہے کہ اب یہ بیوی نہیں مرے گی، یہ کسی سے نکاح کرے سچ مچ، جس کو نکاح کہتے ہیں ڈرامہ نہیں، بسنے کی نیت سے، اور وہ بھی کرے کہ اس کو رکھنا ہے، پھر وہ بائی چانس ناراض ہو جائیں یا موت ہو جائے، یعنی انہونی بات 1000 میں شاید کبھی ایک وہ تھی، انہوں نے کھیل بنا دیا کہ ایک طلاق ادھر ہوئی ہے، نکاح پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ نکاح کوئی نہیں، رات رکھنا صبح طلاق، طلاق پر طلاق، طلاق عیاشیاں، یہ ہے وہ جو قرآن نے کہا ظالم۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے اگر کوئی آیا، یہی علماء نے لکھا کہ اگر حضرت عمر کا فتویٰ مانتے پورا مانو، اگر 3 ہو گئی ہیں، یہ حکم انہوں نے دیا تھا تو یہ نہیں دیا تھا کہ اگر اب تم نے حلالہ کیا میں سنسار کر دوں گا، زانیوں کی طرح پتھروں سے اڑا دوں گا، تم ساتھ ہی بتا دیتے ہو کہ ہو گئی ہیں حلالہ کرو، وہاں حضرت عمر برے لگتے، حلالہ انہوں نے کہا میں سنسار کروں گا، تم خود کہتے ہو کہ حلالہ کر لو۔ یہ کوئی نہیں، صرف نفس کے بندے ہیں کہ اپنا علو سیدھا کرتے ہیں، نہ حضرت عمر کے پیچھے ہیں نہ دین کے پیچھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس خوبصورت سوال کے ساتھ ہی کہ اگر ایک آدمی ایک وقت کے اندر اپنی بیوی کو 1 سے زیادہ طلاقیں دے تو شریعت اسلامیہ کی روح سے وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، یہی ہمارے مفتی مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی بتا رہے تھے۔ اگر آپ کو بھی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کسی سوال کا جواب درکار ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح رواں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی اور اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔